جڑی سازش تو کر رہے ہیں نا اے بیوقوف آدمی، کیونکہ تو ذہنی مریض ہے کہ فیض امید نو سزا دے دیو، جیلی سزا۔ اے کدی سزا ہے بھائی؟ وہ تو سکون لے رہے ہیں، مزے لے رہے ہیں، وہ گھر دے بھی انہوں مل رہے ہیں، ہر چیز ان دنیا دی جڑی ہے آسائشاں نے ساریاں انہوں مل رہی ہیں۔ تو کہ پبلک نو بے وقوف سمجھنا، بدیا پترا، ہوش کر، کوئی ہوش کے ناخن لو، ایسے نہ سمجھو کہ پبلک بے وقوف ہے۔ وہ بے وقوفی والا دور ختم ہو گیا جب ایک اخبار اور ایک پی ٹی وی تھا، اب وہ دور نہیں۔ یہ جو تم نے لونڈے رکھے ہوئے ہیں نا، تم نے یہ منیب فاروق ہو گیا اور یہ منصور علی خان ہو گیا، سور علی خان، یہ باقاعدہ بڑوے ہیں جو تمہیں لڑکیاں پیش کرتے ہیں، کیونکہ تمہارے سورسز کہاں سے ہے؟ فیصل واڈا بھی تمہیں لڑکیاں پیش کرتا ہے، اسی لیے تو تم ان کو اس کو سینیٹر بنا دیا، اور اس کو تم نے اینکری میں جو تم اس کی مدد کر رہے ہو، جو اس کو لفافے دے رہے ہو، جتنا پیسہ اسے کھلا رہے ہو بدے پتر، وہ گورنمنٹ آف پاکستان کا پیسہ، عوام کے ٹیکس کا پیسہ ہے۔ تو تم اپنی حرکتوں سے باز آؤ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب زدنی علما۔ اے اللہ تعالیٰ میرے علم میں اضافہ فرما اور مجھے سچ بولنے کی توفیق دے۔ السلام علیکم جن جان پاکستان جی، جن جان پاکستان جی، یہ سب 2 نمبر کام ہے، کیونکہ یہ بکھلایا ہوا ہے۔ اس نے فیض امید سے بات کی ہے کہ تم فکر مت کرو مگر ہمیں حکومت کرنے دو۔ وہ بے بس ہے، کیونکہ یہ ایک طرف 35 جرنیل ہے، 35 میں سے 10 اس کے ساتھ ہیں، سارے اس کے ساتھ نہیں ہیں، باقی جرنیل جو ہیں وہ بڑے زبردست اس کے مخالف ہیں، مگر ان کا بس نہیں چلتا۔ ان کے بس میں ہو تو اس کے ٹکڑے کر دے۔ یہ استثناء لے کر یہ اس نے سمجھا ہے کہ میں پتہ نہیں دنیا کا واحد آدمی ہوں جسے موت نہیں آئے گی۔ دلی کے بچے موت بھی آئے گی، بغیرت کے بچے وہ نہیں رکنے والی۔ کیا کر لو گے تم؟ کہاں تک عوام کو پریشان کرو گے بغیرت آدمی؟ عوام نے تو جو تکلیفیں کاٹنی تھی کاٹ لی ہیں، تم بتاؤ اب، کہ تمہاری تکلیف تو ابھی شروع ہی نہیں ہوئی، کیونکہ تم تو رنگ رلیاں منا رہے ہو کھچ کوین کے ساتھ۔ وہ پھر جو خوبصورت پاکستان کی 2 نمبر عورتیں ہیں وہ تمہاری دسترت میں ہیں، جس کو چاہتے ہو کہتے ہو۔ وہ عظمیٰ بخاری جیسی بغیرت عورتیں تمہیں ان کے ساتھ کہتی ہے کہ چلو آج جاؤ ادھر، جنرل صاحب نے آپ کو بلایا، فلاں جنرل نے بلایا، کیونکہ وہ بہت بڑی دلی ہے عظمیٰ بخاری۔ آپ نے دیکھا نہیں؟ کہتی ہے اٹا کٹا، روز دیسی مرغا کھاتا ہے، فرائیڈ فش بھی اب کھاتا ہے، جب مرضی منگوا لیتا ہے۔ وہ بدیے پترے، ڈیالہ جیل فرائیڈ فش تیری ماں نے لائی ہی ہے، کسے کھوتی دی ہے پترے؟ کچھ شرم و حیا کر۔ لوفر عورت، تیرے تے کلپ چلے نے ٹی وی دے اتے، پتہ نہیں وہ پرویز رشید تمہارے ساتھ ہی لگا ہوا ہے، کیونکہ اس کی تو نظر نہیں آ رہی شکل۔ تم تو ہر ایک کو راضی کرتی ہو، سب کے ساتھ تمہارے تعلقات ہیں، جو بھی اس گماش کے لوگ ہیں۔ عوام سب جانتی ہے کھچ کہ تم بھی بہت بڑی کھچ ہو، کھچ ہوئی ان کے ساتھ جو جن جان پاکستان جی، پاکستان دی لوفر ترین عورت ہے، سمجھ گئے آپ؟ اس کا کوئی دین مذہب نہیں ہے، یہ بدکار عورت ہے۔ کیوں نہیں ہو؟ آؤ میرے سامنے جواب دو، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تمہارے کون کون سے بوائے فرینڈ ہیں اور کیا کیا حرکتیں تم کرتی ہو جو شرم آتی ہے بندہ سوچے بھی تو۔ تم ایسی لوفر عورت ہو۔ جن جان پاکستان جی، یہ لوفروں کا ٹولہ ہے، بدکار عورتوں کا، کیونکہ دوزخ میں سب سے زیادہ تو عورتوں نے جانا ہے۔
یہ بھی آپ کو پتا ہے. اور ان کے آگے وہ آپ نے نہیں دیکھا ڈڈو چارجر کے ساتھ وہ کیا کہہ رہی ہے اسے دلال چودھری کو، اور قریب آ جا. وہ ایک اس کے پیچھے لگا ہوا ہے وہ. تو وہ دلال چودھری آپ کو پتا ہے رات کو 3 بجے اسے یاد آ جاتا ہے تنظیم سازی. وہ ایسا بے غیرت آدمی ہے. تو وہ جھوٹے جھولتا ہے. جن جان پاکستان جی، یہ میں آپ کو بتاؤں، یہ جو عظما بخاری ہے نا، اپنی طرف سے بخاری بنی ہوئی، بخار چڑھا ہوا ہے اسے، جو جنون چڑھا ہوا ہے، وہ اس کا اتر جائے گا. یہ وہی عورت ہے نا جو نواز شریف کے بارے میں کیا کیا باتیں کرتی تھی. اب نواز شریف کی گولی بنی ہوئی ہے، اب انگوٹھا چوستی ہے اس کا. تو یہ بغیرت عورت ہے جن جان پاکستان جی. پاؤں چاٹتے چاٹتے انگوٹھا چوسنے لگتی ہے تاکہ ارد گرد کی جتنی محل ہے وہ اس کے اندر چلی جائے. یہ بے شرم عورتیں ہیں جن جان پاکستان جی. وہ بے شرم منصور لونڈا، بونڈا لونڈا، اس کا باپ بھی تھا. یہ خاندانی مرض ہے ان کو جن جان پاکستان جی. اس کے ماں کے بہت زبردست تعلقات تھے فوجیوں کے ساتھ. میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں. ہو سکتا ہے کہ اب بھی اس کے خاندان کی جو عورتیں ہیں وہ سب فوجیوں کے ساتھ ہی ان کا تعلق ہو، کیونکہ یہ بغیرت لوگ ہیں جن جان پاکستان جی. ہر وقت ڈراتا رہتا ہے. اور قادر تو ڈرانا ہے کہ اب اور سختی کا دور شروع ہونے والا ہے. کیڑی تیری بھن سختی، تیری بھن دا نام سختی ہے جنہوں تو چھڑ دیں گا کہ جا کے ہو جا تے سختی ہو جائے گی. اور بدیا پترا گئی پچھتا رہے نے وہ سارے ہی کہ اسی کی حرکتیں کر بیٹھے ہیں. رات نو 2 بجے پانی ٹھنڈا پانی سٹ رہے ہو. بدیو پترو اس لیے کیوں نہیں سٹیا جس لیے دن ہے سی. یہ تاری بزدلی دی نشانی ہے کہ لوگ گھٹ ہو گئے نے. 200-250 150 بندہ تو انہوں نے تسی واٹر کینن چھڑ دیتے نے. بدنی دے پتر اس ویلے گل کرتا نا واٹر کینن چھڈو ہا جا کے شاہد سہیل افریدی دے جلسے دے اتنے، پھر اسی تن بہادر مناں گے. جو انہوں نے باہ نہ تن دیتی تے پھر ویکھنا واٹر کینن دا تسی حشر دیکھنا کتنے جاتا ہے، اور انہوں چلان والے انہوں دا حال دیکھنا. کیونکہ حالے تک عوام دشمن نہیں ہوئی، نہ پولیس دی، نہ رینجر دی تے نہ ملٹری دی. کیونکہ ملٹری ساڈی ہے، آرمی ساڈی ہے، اسی آرمی چوں ہاں تے آرمی ساڈے چوں ہے. اے جڑے چند جرنیل ہے نے جنہوں نے قبضہ کیتا ہے پاکستان دی ہر چیز دے اوتے، تے اے جن جان پاکستان جی کنی کی دیر قبضہ رہنا ہے. کیونکہ انہوں نے پیسے وٹے نے بہت وڈے اسرائیل کولو تو انڈیا کولو. اے جنٹ نے راہ تے موساد. اے میری گل یاد رکھنا، اے ایجنٹ ہے جی جن جان پاکستان جی. اور انہوں دا برا وقت شروع ہونا ہے، پتہ بھی نہیں لگنا. اور انہوں دا کی حال ہونا ہے اللہ مان اللہ فیس. تسی بھی ایتھے ہو، میں بھی ایتھے ہوں، دیکھنا تسی. جن جان پاکستان زندہ باد. جن جان پاکستان کی عوام زندہ باد. عمران خان زندہ باد. عمران خان کے چاہنے والے زندہ باد. پاکستان پائندہ باد. اوے گولی کیوں چلائی ہو؟